کہ یا رسول اللہ ہم بھوکے ہیں، آپ کے مہمان ہیں، مدینہ الرسول میں ہم حاضر ہیں۔ چنانچہ یہ عرض کر کے یہ تینوں محدثین کرام اپنی قیام گاہ پر چلے، بھوک سے بہت ہی پریشان تھا۔ حضرت ابو بکر منقری کہتے ہیں کہ میں اور ابو شیخ ہم تو سونے لگے، نیند آنے لگی ہمیں، مگر امام طبرانی کسی حدیث شریف میں غور فرما رہے تھے۔ اتنے میں کوئی شخص آئے اور دروازے پر دستک دی۔ دروازہ ہم نے کھولا، آنے والے شخص نے فرمایا کہ انا من اولاد علی، میں اولاد علی سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہاں اولاد علی تشریف فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اولاد علی کے در سے کیسا فیض ملتا ہے اور حاجت مندوں کی حاجت کیسے پوری ہوتی ہے۔ آپ سماعت فرمائیں کہ آنے والے شخص نے کہا کہ میں اولاد علی سے۔ کون علی؟ شیر خدا، فاتح خیبر، مولائے کائنات سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب آپ باہر نکلتے تھے صحابہ کرام آپ کے چہرے انور کی زیارت کرتے تھے تو بے ساختہ صحابہ کرام کی زبان پر یہ جملہ آتا تھا، لا الہ الا اللہ ما حسن ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اجمل ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما عالم ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اشجع ھذا الفتى۔ یعنی شیر خدا ان لوگوں میں سے تھے جن کے بارے میں حدیث شریف میں آیا کہ خیار و عباد اللہ اذا رو ذکر اللہ، یعنی اللہ کے نیک بندوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے نورانی چہرے کو دیکھا جائے تو بے ساختہ زبان پر اللہ کا ذکر آ جائے، جن کے چہرے کو دیکھ کر کے خدا یاد آئے۔ چنانچہ آنے والے شخص نے یہ کہا کہ میں اولاد علی سے، اور حضرت ابو بکر منقری کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ ان کے ساتھ میں ان کے دو لڑکے بھی اور ان کے ہاتھ میں دو زنبیل، بڑی بڑی زنبیل یعنی تھیلا جو کھجور سے اور کھانے والی چیزوں سے وہ تھیلا بھرا ہوا۔ پھر آنے والے شخص نے کہا اشکوتم الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجوع، اے محدثین کی جماعت یہ بتائیں کہ کیا آپ حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھوک کے بارے میں عرض کیا ہے کہ یا رسول اللہ ہم بہت بھوکے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں ہم نے بارگاہ رسالت میں بھوک کے بارے میں عرض کیا ہے۔ پھر آنے والے بزرگ نے کہا کہ ارسلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم، یعنی مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ فلاں جگہ پر محدثین آئے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے سینے میں احادیث کریمہ کو محفوظ کیا ہے، وہ بہت بھوکے ہیں، ان کی ضیافت کا انتظام فوری طور سے کرو۔ تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کے پاس بھیجا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ امام طبرانی کو بارگاہ رسالت میں کیسی محبوبیت حاصل تھی۔ انہی کی کتاب ہے معجم طبرانی۔ معجم طبرانی کی حدیث شریف ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث شریف کے راوی، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث شریف کو اس تناظر میں سنیے گا کہ یہ حافظ قرآن آپ کے سامنے بیٹھے ہیں جن کے سینوں میں قرآن پاک محفوظ ہیں۔
حدیث شریف میں ارشاد ہوا یجی القرآن یوم القیامت الی صاحبہ کالرجل الشاہد، یعنی قیامت کے دن قرآن کریم حافظ قرآن کے پاس آئے، صاحب قرآن کے پاس آئے، اور کیسے آئے گا؟ کالرجل الشاہد، اس شخص کی طرح جس کے چہرے کا رنگ شب بیداری کی وجہ سے اور بھوک پیاس کی وجہ سے جس کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا۔ آدمی جب شب بیداری کرتا ہے، بھوکا پیاسا ہوتا ہے، تو چہرے پر اس کے آثار دکھائی دیتے۔ تو ارشاد ہوا حدیث شریف میں کہ یجیء القرآن یوم القیامت الی صاحبہ کالرجل الشاہد، یعنی قرآن کریم قیامت کے دن صاحب قرآن کے پاس، حافظ قرآن کے پاس آئے گا اور حافظ قرآن سے کہے گا حل تعرفنی، کیا تم مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ سبحان اللہ۔ حافظ قرآن کہے گا لا اعرفک، میں آپ کو نہیں پہچانتا، آپ کون؟ پھر قرآن کریم حافظ قرآن سے کہے گا انا الذی ازمی حواجرک واسہر لیلتک، یعنی تم مجھے تو نہیں پہچانتے لیکن میں تمہیں اچھی طرح سے پہچانتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں وہی قرآن کریم ہوں جسے تو یاد کرنے کے لیے شب بیداری کرتا تھا، رات میں جاگتا تھا، جس کی تو تلاوت کیا کرتا تھا، صبح و شام جسے پڑھا کرتا تھا، جن کی صفت جس کے بارے میں یہ دعا قرآن کریم کے، یعنی قرآن کریم کی تکمیل کے بعد حافظ قرآن جب قرآن کریم کو مکمل کرتا ہے اس وقت آخر میں، بلکہ قرآن کریم جب ختم ہوتا ہے اس وقت آخر میں جو دعا لکھی ہوئی ہے وَارْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، یعنی رات اور دن کی گھڑیوں میں اے پروردگار مجھے قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ تو قرآن کریم حافظ قرآن سے کہے گا کہ انا الذی ازمی حواجرک واسہر لیلتک، یعنی اے حافظ قرآن، اے صاحب قرآن، تم مجھے تو نہیں پہچانتے لیکن میں تمہیں پہچانتا ہوں، میں وہی قرآن پاک ہوں جسے تو یاد کرنے کے لیے شب بیداری کرتا تھا، رات میں سوتا نہیں تھا اور بھوکا پیاسا رہ کر کے تو قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، قرآن پاک کو یاد کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ تیرے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، میں ہی وہ قرآن پاک۔ پھر قرآن کریم حافظ قرآن سے کہے گا اے حافظ قرآن تو سن، انا کل تاجر من وراء تجارتی،